السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابی کے بارے میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ پاکیزہ روح، خوش شکل، بے حد اخلاق کے پیروکار، شرم و حیا کے پیکر، لیکن جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا یا پھر کوئی کٹھن گھڑی ان کے سامنے آ جاتی تو یہ شیر کی مانند نظر آتے۔ جی ہاں، یہ اور کوئی نہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا پورا نام ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح تھا۔ آپ فہری اور قریشی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف میں فرماتے ہیں، قریش کے 3 آدمی سب سے زیادہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ باحیا ہیں۔ اگر وہ تم سے بات کریں تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر تم ان سے بات کرو گے تو کبھی تمہارے تکذیب نہیں کریں گے۔ وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے تھے، یعنی بہت پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے دوسرے ہی دن انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو تسلیم کر لیا۔ یہ بھی 10 جنتیوں کے اندر شامل ہیں۔ آپ کو بھی دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد بہت ساری مشکلات جھیلی ہیں۔ آپ پر بھی کفار ٹوٹ پڑے ہیں، آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ مصائب و آلام کے جو سختیاں جھیلی ہیں، روئے زمین پر کسی دین کے متبعین نے نہ جھیلی ہوں گی۔ آپ نے بہت زیادہ سختیاں جھیلی ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو غزوہ بدر جو کہ 17 رمضان کو ہوئی تھی، غزوہ بدر کے اندر آپ کی جو آزمائش ہوئی تھی یہ قابل غور ہے اور اتنی خطرناک اور اتنی سخت ہے، جس کے پاس سے گزرنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سچی محبت ہے اللہ کے لیے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا واقعہ غزوہ بدر کے اندر اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں، بہت زیادہ ہی فیمس ہے۔ تو وہ جنگ بدر کے اندر صفوں کے درمیان بڑھ کر حملہ کرتے رہے۔ آپ کے حملوں سے مشرکین پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ آپ جہاں جاتے، جس کا سامنا کرتے، اسے پچھاڑ دیتے تھے۔ کسی کے سامنے جاتے تو آپ کے سامنے کوئی آنے سے کترانے لگتا تھا۔ لیکن ایک شخص تھا جنگ بدر کے اندر، ایسا تھا جو ہر وقت ان کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا اور ہر موقع پر ان کے بامقابل آ جاتا تھا، آپ کے سامنے آتا، آپ کو ستاتا۔ اس کے سامنے مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے، آپ اس کا مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے اور کہیں ہٹ جاتے، دوسری طرف چلے جاتے۔ وہ شخص بار بار ان کے حملے آور ہوتا اور وہ ہر بار کترا کر دوسری طرف نکل آتے۔ آخرکار اس نے ایک کے لیے سارے راستے مسدود کر دیے، ان کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور ان کے دشمنوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ جب اس کی یہ حرکتیں حضرت عبیدہ بن جراح کی قوت برداشت سے باہر ہو گئی تو انہوں نے اس کے سر پر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا۔ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ عزیز سامعین، اس آزمائش کو اتنا اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل کر دی۔ سورہ مجادلہ کی 22ویں آیات اسی واقعے پر مبنی ہے۔ عزیز سامعین، وہ آدمی کوئی اور نہیں، ابو عبیدہ بن جراح کے والد تھے۔ وہ مرنے والا شخص کون ہوگا؟ غزوہ بدر کے موقع پر ابو عبیدہ بن جراح کا امتحان ہر قسم کے خیال و گمان سے بلند ہے۔ آپ کا سر چکرا جائے گا جب یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ حضرت عبیدہ بن جراح کے ہاتھ سے مرنے والا شخص کوئی اور نہیں، خود ان کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو ہی ان کی شخصیت میں پائے جانے والے کفر کو قتل کیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی 22ویں آیت نازل کی اور کہا، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان ہوں۔
یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے روح عطا کی ہے، کر کے انہیں قوت بخشی ہے۔ وہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گروپ والا کہا، حسب اللہ کہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ایک طرف سے بات کا صادر ہونا کچھ حیرت انگیز اور تعجب خیز نہ تھا۔ وہ اپنی قوت ایمانی اور دینی نزاہ، خیر خواہی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امانت داری کے اس مقام بلند پر فائز تھے کہ بہت سے لوگ رشک انگیز ان کی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ ایک بار نصارہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ابو القاسم، آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جس کو آپ ہمارے لیے پسند کرتے ہوں، تاکہ وہ ہمارے درمیان ان جائیدادوں کا فیصلہ کرے جن کے بارے میں ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دن کے وقت مجھ سے ملو، میں تمہارے ساتھ ایک خوی امین یعنی امانت دار کو روانہ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ ظہر کی نماز کو جلدی پہنچے۔ ظہر کی نماز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور صفوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر دوڑانے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچک اچک کر سامنے آنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اوصاف میرے اندر ہو اور وہ شخص میں نکل جاؤں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، امانت دار کہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر اٹک گئیں۔ آپ نے ان کے پاس بلایا، ابو عبیدہ بن جراح کو اپنے پاس بلایا اور وفد کی طرف اشارہ کر کے انہیں جانے کا حکم دیا اور فرمایا ان کے ساتھ جاؤ، ان کے درمیان پیش شدہ مسئلے کو حل کرو اور برانصاف فیصلہ کر دو۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر اپنے دل کے اندر کہہ اٹھے، ابو عبیدہ اس فضیلت کو لے اڑے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ صرف امانت دار ہی نہیں بلکہ امانت داری کے ساتھ ساتھ زبردست قوی ایمان کے مالک بھی تھے۔ حضرت جنگ احد کا موقع تھا، آپ مسلمانوں کی صفیں اکھڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابی اپنے سینوں کو تانے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے، جو تیر آتے ان کو آپ اپنے سینوں پر لیتے۔ انہی 10 افراد میں سے ایک تھے جنہیں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والا ہر مشرکین کے نیزوں کو اپنے سینوں پر روک لیں۔ جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو چکے تھے، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی تھی اور رخسار مبارک میں خودی کی کڑیاں چبھ گئی تھی، یعنی کیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پر چبھی ہوئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو رخسار مبارک سے نکالنا چاہا تو حضرت عبیدہ بن جراح نے انہیں قسم دے کر کہا کہ یہ کام آپ میرے لیے چھوڑ دیں، تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت انجام دے۔ اب حضرت عبیدہ بن جراح کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ ان کڑیوں کو، ان کیلوں کو ہاتھوں سے کھینچ کر نکالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اسی لیے آپ نے دانتوں سے ان کیلوں کو نکالنا چاہا۔ جب آپ ایک کیل کو نکال باہر کھینچ دیے، مگر اس کے ساتھ آپ نے اپنا ایک دانت بھی توڑ لیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو بھی اپنے دانتوں کی مضبوط گرفت میں لے کر زور لگایا، کڑی پیشانی مبارک سے نکل گئی مگر ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ان لوگوں میں سے سب سے اچھے ہیں جن کے آگے کے 2 دانت نہیں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح شروع سے آخر تک تمام غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہے، اور جب سقیفہ بنی ساعدہ کا موقع آیا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی گئی تھی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کروں، اس لیے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ہماری امت کے امین تم ہو۔ تو اسی سلسلے میں آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ میں اس شخص سے آگے بڑھنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کا امام بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری امامت کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ماتحت رہے۔
پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت کی تھی جب، پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت بھی اپنی اطاعت کو سر تسلیم کر دیا، اور ایک مرتبہ کے علاوہ تمام حکم کو آپ کے انہوں نے خوشی خوشی مان لیا۔ ایک حکم البتہ یہ آپ نے انکار کر دیا، جو کچھ یوں تھا، ہوا یہ کہ جس زمانے میں وہ شام کے علاقے میں لشکر مجاہدین کی قیادت فرما رہے تھے، یہ کے بعد دیگر فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے پورے علاقے کو فتح کرتے ہوئے ایک طرف مشرق میں دریائے فرات اور دوسری جانب شمال میں ایشیا کوچک تک پہنچ گئے تھے۔ شام میں اچانک پلیگ کی زبردست اور غیر معمولی وبا پھوٹ پڑی، پلیگ بیماری پھیل گئی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ایک خط لکھ کر ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں روانہ کیا۔ لکھا، حضرت عمر نے لکھا، اچانک مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں میرے لیے آپ سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میرا یہ خط آپ کے پاس رات کے وقت پہنچے تو صبح کا انتظار کیے بغیر عازمین سفر ہو جائیں، اور اگر دن کو ملے تو شام ہونے سے پہلے رخصت سفر باندھ لیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا ضرورت ہے، وہ ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ان کے جواب میں لکھا، امیر المؤمنین، میں سمجھ گیا کہ آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے۔ میں مسلمانوں کے لشکر میں اپنے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش نہیں پاتا کہ میں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ کر لوں جس میں یہ سارے لوگ مبتلا ہیں۔ میں اس وقت تک ان سے الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر دیتا۔ اس لیے جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو آپ مجھ سے قسم سے بری کر دیجیے اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ حضرت عمر نے جب خط پڑھا تو رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل پڑے۔ حاضرین جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے، وہ آپ کا رونا دیکھ کر آپ سے پوچھ پڑے، کیا ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، مگر موت ان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ حضرت عمر کا یہ اندیشہ غلط نہیں تھا، اس لیے کچھ دنوں ہی کے بعد پلیگ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی موت کی گھڑی قریب آ گئی تو انہوں نے اپنی فوج کو وصیت کی۔ عزیز حاضرین، یہ وصیت غور سے سنیں، یہ وصیت ہمارے لیے بہت بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ نے وصیت کی، میں تم لوگوں کو ایک وصیت کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ خیر و فلاح پر قائم رہو گے۔ دیکھو، نماز قائم کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، حج اور عمرہ ادا کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو، اپنے عمرہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ خیانت اور فریب سے کام نہ لو، اور دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس لیے کہ اگر آدمی کو ہزاروں سال کی طویل زندگی بھی مل جائے تب بھی اس کے لیے اس انجام سے دوچار ہونا ضروری ہے جس سے اس وقت میں دوچار ہو رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وصیت آپ نے اپنی فوج کو کی۔ پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، معاذ، میرے بعد لوگوں کو نماز تم پڑھاؤ۔ اور تھوڑی دیر بعد طائر روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے بعد معاذ بن جبل نے ان کو خراج قیادت پیش کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، تم ایک ایسے شخص کی موت کے صدمے میں دوچار ہو، باخدا میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس سے زیادہ مخلص و پاک طبیعت اور اس سے زیادہ شر و کینے سے دور ہو، نہ میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اس سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور مسلم عوام کا خیر خواہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ عزیز حاضرین، یہ تھے ابو عبیدہ بن جراح جو ہر معرکے کے اندر آگے تھے، ہر معرکے کے اندر آپ موجود تھے، ہر جنگ کے اندر آپ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امانت داری اور دینداری کا یہ عالم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین امت کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امانت داری ہمارے اندر پیدا فرمائے، آپ کے جیسی شیر دلی ہمارے اندر پیدا فرمائے، آپ کے جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔